کبھی تیرے الف زے واو کی ترتیب کو الٹو، ترازو کو الٹنے سے وزارت سیدھی ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھا حیدر حسن انجلیسی نے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ابن نے ابتدا میں ان کے تعارف میں بات کہی تھی، اس کی تصدیق کی انہوں نے کہ الفاظ کی توڑ پھوڑ سے جو اشعار ترتیب دیے، آپ نے دیکھا کتنی معنویت بھی تھی، مزاح بھی تھا، طنز بھی تھا اس میں، اور سماجی حیثیت کا اظہار بھی۔ حیدر حسن انجلیسی کے بعد حاضرین محفل، میں جس شاعرہ کو فہرست میں جو نام میرے پیش نظر ہے، ایک ایسی شاعرہ کا نام جن کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے، وہ ڈرامے لکھتی رہی ہیں، وہ مدیرہ ہیں، اور ہجر کے موضوع کو جس طرح حجاب عباسی نے لکھا ہے، اور اپنے 3 شعری مجموعے تسلسل سے بات ہجر، تجدید ہجر، اور ایک اور اس کا نام ہجر کے حوالے ہی سے ہے، پیش کیا ہے، وہ ان کا ہی حصہ ہے۔ اپنے انداز کا بہت سنجیدہ شعر لکھتی ہیں، سنجیدہ انداز سے پڑھتی ہیں، اور شعر پڑھنے کی اس روایت سے جڑی ہوئی ہیں جو اب آہستہ آہستہ تبدیلی کی طرف جا رہی ہے۔ میں درخواست گزار ہوں محترمہ حجاب عباسی سے تشریف لائیں، کلام پیش کریں۔ محترمہ حجاب عباسی، حضرات حوصلہ افزائی سب کی کیجیے۔ صاحب صدر کی اجازت سے 2 شعر پیش کرتی ہوں کہ مسیحا تھے تو کوئی دوا تجویز کر دیتے، مسیحا تھے تو کوئی دوا تجویز کر دیتے، تم اپنے شہر کی آب و ہوا تجویز کر دیتے۔ کہ مسیحا تھے تو پھر کوئی دوا تجویز کر دیتے، تم اپنے شہر کی آب و ہوا تجویز کر دیتے۔ اگر نسخہ ضروری تھا تو لکھتے اس میں دلداری، اگر نسخہ ضروری تھا تو لکھتے اس میں دلداری، اسی کے ساتھ تھوڑی سی وفا تجویز کر دیتے۔ کیا کہنے کہ اگر نسخہ ضروری تھا تو لکھتے اس میں دلداری، بہت شکریہ، کہ اگر نسخہ ضروری تھا تو لکھتے اس میں دلداری، اسی کے ساتھ تھوڑی سی وفا تجویز کر دیتے۔ اور یہ 3 اشعار ہو رہے ہیں کہ قد جو دیکھا تھا، تشریف رکھیں آپ جی، کہ قد جو دیکھا تھا تو پندار بھی دیکھا ہوتا، قد جو دیکھا تھا تو پندار بھی دیکھا ہوتا، حاکم وقت کا کردار بھی دیکھا ہوتا۔ کہ قد جو دیکھا تھا تو پندار بھی دیکھا ہوتا، حاکم وقت کا کردار بھی دیکھا ہوتا، بس یہ دیکھا کہ وہ ممبر پہ بہت سجتا ہے، کہ بس یہ دیکھا کہ وہ ممبر پہ بہت سجتا ہے، وہ ممبر پہ بہت سجتا ہے، ظرف اس کا پس گفتار بھی دیکھا ہوتا۔ کہ بس یہ دیکھا کہ وہ ممبر پہ بہت سجتا ہے، ظرف اس کا پس گفتار بھی دیکھا ہوتا۔ اور سر دیوار قصیدے تو بہت دیکھے تھے، کہ سر دیوار قصیدے تو بہت دیکھے تھے، پر کسی دن پس دیوار بھی دیکھا ہوتا۔ کہ سر دیوار قصیدے تو بہت دیکھے تھے، کہ قد جو دیکھا تھا تو پندار بھی دیکھا ہوتا، حاکم وقت کا کردار بھی دیکھا ہوتا، بس یہ دیکھا کہ وہ ممبر پہ بہت سجتا ہے، ظرف اس کا پس گفتار بھی دیکھا ہوتا۔ اور سر دیوار قصیدے تو بہت دیکھے تھے، سر دیوار قصیدے تو بہت دیکھے تھے، پر کسی دن پس دیوار بھی دیکھا ہوتا، پر کسی دن پس دیوار بھی دیکھا ہوتا۔ اور یہ چونکہ ابھی سلسلہ جاری ہے تو 3 اشعار اور پڑھوں گی غزل سے پہلے، کہ آرام زیادہ ہے نہ تسکین زیادہ، آرام زیادہ ہے نہ تسکین زیادہ، رکھا ہے تیری یاد نے غمگین زیادہ۔ کہ آرام زیادہ ہے نہ تسکین زیادہ، رکھا ہے تیری یاد نے غمگین زیادہ۔ اور آنے کا ارادہ ہو تو پہلے سے بتانا، کہ آنے کا ارادہ ہو تو پہلے سے بتانا، کرنی ہے در و بام کی تزئین زیادہ۔
کہ آنے کا ارادہ ہو تو پہلے سے بتانا، آنے کا ارادہ ہو تو پہلے سے بتانا، کرنی ہے در و بام کی تسکین، کرنی ہے در و بام کی تزئین زیادہ۔ اس کے بعد ایک مکمل غزل مل گئی سب کو، چاہے چلے ٹھیک ہے، کہ تھی تو ذرا سی بات بہت دیر میں کھلی، کہ تھی تو ذرا سی بات بہت دیر میں کھلی، ہم پر تمہاری ذات بہت دیر میں کھلی، کہ تھی تو ذرا سی بات بہت دیر میں کھلی، ہم پر تمہاری ذات بہت دیر میں کھلی، اور کھلتے گئے ہیں عمر گریزاں کے سب رموز، کھلتے گئے ہیں عمر گریزاں کے سب رموز، دنیائے بے ثبات بہت دیر میں کھلی، کہ کھلتے گئے ہیں عمر گریزاں کے سب رموز، دنیائے بے ثبات بہت دیر میں کھلی، اور دشت وجود میں جو تیرے نام سے سجی، کہ دشت وجود میں جو تیرے نام سے سجی، دل پر وہ کائنات بہت دیر میں کھلی، کہ دشت وجود میں جو تیرے نام سے سجی، دل پر وہ کائنات بہت دیر میں کھلی، اور کچھ ہم انا کے زام میں رہتے تھے، اور کچھ ہم انا کے زام میں رہتے تھے، اور کچھ وہ چشم التفات بہت دیر میں کھلی، کہ کچھ ہم انا کے زام میں رہتے تھے، اور کچھ وہ چشم التفات بہت دیر میں کھلی، اور کچھ وقت کم ملا مجھے اظہار ذات کا، کہ کچھ وقت کم ملا مجھے اظہار ذات کا، اور کچھ میری حیات بہت دیر میں کھلی، کہ کچھ وقت کم ملا مجھے اظہار ذات کا، اور کچھ میری حیات بہت دیر میں کھلی، اور سب داؤ پیچ اس کے مجھے جیتنے کو تھے، کہ سب داؤ پیچ اس کے مجھے جیتنے کو تھے، پھر اس پہ اپنی مات بہت دیر میں کھلی، کہ سب داؤ پیچ اس کے مجھے جیتنے کو تھے، پھر اس پہ اپنی مات بہت دیر میں کھلی، اور ہم نے تو احترام سے سر پہ بٹھا لیا، کہ ہم نے تو احترام سے سر پہ بٹھا لیا، دنیا ہے واہیات بہت دیر میں کھلی۔ واہ 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 واہ، ہم نے تو احترام سے سر پہ بٹھا لیا، دنیا ہے واہیات بہت دیر میں کھلی۔ کلام پیش کر رہی تھیں حجاب عباسی۔ حجاب عباسی کے بعد حاضر محفل میں جس شاعرہ کو یہاں زحمت کلام دوں گا، ان کی پہچان ان کی شاعری اور نظم پر ان کا کام ہے۔ ان کا پی ایچ ڈی طویل نظم پر ہے۔ وہ انجمن ترقی اردو میں رسالہ قومی زبان کی نائب مدیرہ ہیں۔ بہت عمدہ تنقید لکھتی ہیں اور بہت سنجیدہ شاعری کرتی ہیں۔ نسائی حیثیت کو جس طرح رخسانہ صبا نے لکھا ہے وہ ان کا ہی کام ہے۔ میں درخواست گزار ہوں محترمہ رخسانہ صبا سے تشریف لائیں، کلام پیش کریں اور آپ سب حضرات اسے سنجیدگی سے سماعت کیجیے۔ محترمہ رخسانہ صبا۔ بہت شکریہ سلمان، اتنی بھی سنجیدگی سے نہ سماعت کرے۔ ہاں بالکل، صاحب صدر کی اجازت سے ابتدا میں چند متفرق اشعار۔ فسانے میں نیا ایک رنگ بھرتی جا رہی ہے، فسانے میں نیا ایک رنگ بھرتی جا رہی ہے، مجھے تو شاعری تصویر کرتی جا رہی ہے، مجھے تو شاعری تصویر کرتی جا رہی ہے، اور ہمارے فاصلے کیسے سمٹتے جا رہے ہیں، ہمارے فاصلے کیسے سمٹتے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کتنی بکھرتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کتنی بکھرتی جا رہی ہے، اور بڑی ہی خاموشی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہوں، بڑی ہی خاموشی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہوں، خود آگاہی تو مجھ پر وار کرتی جا رہی ہے،
خداگاہی تو مجھ پر وار کرتی جا رہی ہے. اور یہ ایک شعر اہل کشمیر کی نظر کہ ہماری آگ سے کیوں بے خبر ہے ساری دنیا، ہماری آگ سے کیوں بے خبر ہے ساری دنیا، یہ کیسی بے نیازی ہم سے بڑھتی جا رہی ہے، یہ کیسی بے نیازی ہم سے بڑھتی جا رہی ہے. اور 3 اشعار اور اس کے بعد ایک غزل کی آپ کو زحمت دوں گی کہ سر جھکاتی تو میں کمزور بہت پڑ جاتی، سر جھکاتی تو میں کمزور بہت پڑ جاتی، مجھ کو انکار کی قوت نے سنبھالا ہوا ہے. سر جھکاتی تو میں کمزور بہت پڑ جاتی، مجھ کو انکار کی قوت نے سنبھالا ہوا ہے. آج پھر جھوٹ نے ایک جشن منایا ہے یہاں، آج پھر جھوٹ نے ایک جشن منایا ہے یہاں، آج پھر شہر میں ایک اور تماشا ہوا ہے. آج پھر جھوٹ نے ایک جشن منایا ہے یہاں، آج پھر جھوٹ نے ایک جشن منایا ہے یہاں، آج پھر شہر میں ایک اور تماشا ہوا ہے. اور ہوش میں آؤ ذرا وقت کی آواز سنو، ہوش میں آؤ ذرا وقت کی آواز سنو، وہ پڑھو جو کسی دیوار پہ لکھا ہوا ہے. ہوش میں آؤ ذرا وقت کی آواز سنو، وہ پڑھو جو کسی دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اور ایک غزل کے صرف چند اشعار کہ ہم کو آج کے عہد کے تناظر میں ہم کو سچ کہنے کی جیسی بھی سزا دی گئی ہے، ہم کو سچ کہنے کی جیسی بھی سزا دی گئی ہے، جاویدانی ہی کی دراصل دعا دی گئی ہے، جاویدانی ہی کی دراصل دعا دی گئی ہے. اور گھر میں کیا اور میسر تھا دیے کی لو تھی، گھر میں کیا اور میسر تھا دیے کی لو تھی، اور وہ لو بھی سرے شام بجھا دی گئی ہے. اور آج پھر روکا گیا قافلہ عشق افروز، آج پھر روکا گیا قافلہ عشق افروز، آج پھر ایک نئی دیوار اٹھا دی گئی ہے، آج پھر ایک نئی دیوار اٹھا دی گئی ہے. اور ریت پر ابر بھی برسے تو کہاں تک برسے، ریت پر ابر بھی برسے تو کہاں تک برسے، پیاس تو دشت کے سینے میں بچھا دی گئی ہے. ریت پر ابر بھی برسے تو کہاں تک برسے، پیاس تو دشت کے سینے میں بچھا دی گئی ہے. وہ جو تھے شعلہ نفس خاک ہوئے راکھ ہوئے، وہ جو تھے شعلہ نفس خاک ہوئے راکھ ہوئے، اور وہ راکھ بھی دریا میں بہا دی گئی ہے. وہ جو تھے شعلہ نفس خاک ہوئے راکھ ہوئے، اور وہ راکھ بھی دریا میں بہا دی گئی ہے. اور بیچ ڈالی گئی انصاف کی مسند، لیکن بیچ ڈالی گئی انصاف کی مسند، لیکن ہاتھ میں عدل کی زنجیر تھما دی گئی ہے. بیچ ڈالی گئی انصاف کی مسند، لیکن ہاتھ میں عدل کی زنجیر تھما دی گئی ہے. اور اب تو سب جان گئے آگ یہ بھڑکی کیسے، اب تو سب جان گئے آگ یہ بھڑکی کیسے، ایک چنگاری تھی وہ جس کو ہوا دی گئی ہے. اب تو سب جان گئے آج یہ بھڑکی کیسے، ایک چنگاری تھی وہ جس کو ہوا دی گئی ہے. اور خلقت شہر کی تسکین کا ذریعہ تھی جو بات، خلقت شہر کی تسکین کا ذریعہ تھی جو بات، بس وہی بات ہواؤں میں اڑا دی گئی ہے. اور جوں ہی اٹھا ہے قلم حرف برہنہ کے لیے، دل پہ روشن تھی جو تحریر مٹا دی گئی ہے. اور ریت پہ ابر بھی برسے تو کہاں تک برسے، پیاس تو دشت کے سینے میں بچھا دی گئی ہے. حاضر محفل رخسانہ صبا کلام پیش کر رہی تھی. ہر شاعر کا
فکری زاویہ الگ ہوتا ہے، انداز بیان الگ ہوتا ہے، شعر میں تہداری الگ ہوتی ہے۔ رخسانہ صاحبہ نے جو کلام پیش کیا وہ غور و فکر کا حامل کلام تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ ہر شاعر اپنے انداز کا کلام پیش کرتا ہے اور اپنے طور پر آپ سے تفہیم چاہتا ہے اور اس کی پذیرائی چاہتا ہے۔ رخسانہ صاحبہ کے بعد میں جس شاعر کو مائک پہ بلاؤں گا، ان کا شعر کہنے کا اپنا انداز ہے، انسانی جذبوں کو جس طرح وہ اپنے اشعار میں، اپنی مختصر بحروں کے اشعار میں بھی تصویر کرتے ہیں، وہ بہت کم شعراء اس طرح کا شعر کہہ پاتے ہیں، بہت پہچانے جاتے ہیں، بہت نام ہے۔ اگر کراچی شہر سے کچھ شعراء کا نام پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی غزل کی خالصیت کے حوالے سے لیا جاتا ہے تو وہ نام اجمل سراج کا ضرور لیتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں اجمل سراج کو تشریف لائیں، کلام پیش کریں جناب اجمل سراج۔ سلمان بھائی بہت شکریہ، شعور صاحب کی اجازت سے ایک بالکل نئی غزل۔ ہر شے کوئی ترکیب جدا اوڑھے ہوئے ہے، ہر شے کوئی ترکیب جدا اوڑھے ہوئے ہے، معلوم نہیں کون ہے کیا اوڑھے ہوئے ہے۔ ہر شے کوئی ترکیب جدا اوڑھے ہوئے ہے، معلوم نہیں کون ہے کیا اوڑھے ہوئے ہے۔ ہر آن نئے رنگ میں ہوتی ہے نمودار، ہر آن نئے رنگ میں ہوتی ہے نمودار، ہر لمحہ نئی ایک فضا اوڑھے ہوئے ہے۔ سورج ہے لپیٹے ہوئے خود اپنی شعائیں، سورج ہے لپیٹے ہوئے خود اپنی شعائیں، اور چاند بھی سورج کی ضیا اوڑھے ہوئے ہے۔ سورج ہے لپیٹے ہوئے خود اپنی شعائیں، اور چاند بھی سورج کی ضیا اوڑھے ہوئے ہے۔ افسردہ و دل تنگ ہے حالات سے اپنے، افسردہ و دل تنگ ہے حالات سے اپنے، اور چادر تسلیم و رضا اوڑھے ہوئے ہے۔ افسردہ و دل تنگ ہے حالات سے اپنے، اور چادر تسلیم و رضا اوڑھے ہوئے ہے۔ اندر نہ خدا ہے نہ کہیں خوف خدا کا، اندر نہ خدا ہے نہ کہیں خوف خدا کا، باہر سے مگر خوف خدا اوڑھے ہوئے کیا ہیں۔ کہنے، واہ 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 واہ، اندر نہ خدا ہے نہ کہیں خوف خدا کا، باہر سے مگر خوف خدا اوڑھے ہوئے ہیں۔ باہر سے مگر خوف خدا اوڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس باغ میں کوئی بھی برہنہ نہیں اجمل، اس باغ میں کوئی بھی برہنہ نہیں اجمل، خوشبو بھی یہاں گل کی قبا اوڑھے ہوئے ہے۔ اس باغ میں کوئی بھی برہنہ نہیں اجمل، خوشبو بھی یہاں گل کی قبا اوڑھے ہوئے ہے۔ ہر شے کوئی ترکیب جدا اوڑھے ہوئے ہے، معلوم نہیں کون ہے کیا اوڑھے ہوئے ہے۔ اندر نہ خدا ہے نہ کہیں خوف خدا کا، باہر سے مگر خوف خدا اوڑھے ہوئے ہے۔ ایک اور نئی غزل۔ یہ کیا ستم ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی، کیا ستم ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی، بیچ کر خود کو وہ سامان خریدا ہم نے۔ کیا ستم ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی، بیچ کر خود کو وہ سامان خریدا ہم نے، بیچ کر خود کو وہ سامان خریدا ہم نے، بھولنے کے لیے وہ ساعت پیمانے الست، بھولنے کے لیے
وہ ساعت پیمان الست وقت سے ایک نیا پیمان خریدا ہم نے. بھولنے کے لیے وہ ساعت پیمان الست وقت سے ایک نیا پیمان خریدا ہم نے, اور کتنے لمحات کو اپنے لیے دشوار کیا, کتنے لمحات کو اپنے لیے دشوار کیا, تب کوئی لمحے آسان خریدا ہم نے. کتنے لمحات کو اپنے لیے دشوار کیا, تب کوئی لمحے آسان خریدا ہم نے. اور ہم نے پتھر بھی خریدا تو وہ آئینہ تھا. ہم نے پتھر بھی خریدا تو وہ آئینہ تھا. کبھی یاقوت نہ مرجان خریدا ہم نے. ہم نے پتھر بھی خریدا تو وہ آئینہ تھا. کبھی یاقوت نہ مرجان خریدا ہم نے. بند ہونے کو دکان ہے تو خیال آیا ہے. بند ہونے کو دکان ہے تو خیال آیا ہے. فائدہ چھوڑ کے نقصان خریدا ہم نے. بند ہونے کو دکان ہے تو خیال آیا ہے. فائدہ چھوڑ کے نقصان خریدا ہم نے. اور فیس بھرنے کے لیے جیب میں پیسے بھی نہ تھے. فیس بھرنے کے لیے جیب میں پیسے بھی نہ تھے. جن دنوں میر کا دیوان خریدا ہم نے. فیس بھرنے کے لیے جیب میں پیسے بھی نہ تھے. جن دنوں میر کا دیوان خریدا ہم نے. کیا ستم ہے کہ ہمیں جس کی ضرورت بھی نہ تھی, بیچ کر خود کو وہ سامان خریدا ہم نے. مجھے ایک بچہ ملا تھا, یہاں بیٹھا ہوگا پیچھے, سعد نام کا, وہ کھڑا ہو گیا تو یہ کہنے لگا کہ ایک غزل میری فرمائش ہے. یہ کھڑا ہوا ہے نوجوان سعد, میں نے اس کا نام یاد کر لیا تھا تاکہ, اس لیے کہ ہمارے شعراء یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے غزل کی فرمائش کی ہے, تو مجھ سے تو کسی نے بھی نہیں کی, اس بچے نے کی تھی, وہ کھڑا جو ہوا تھا, تو اس کی فرمائش کی 4-5 شعر کہ کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں, اور وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے گا وہ. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں, اور وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے گا وہ. کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. یاد بن جائے گا وہ, خواب نظر آئے گا وہ. کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. یاد بن جائے گا وہ, خواب نظر آئے گا وہ. سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا. سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا. پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے گا وہ. سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا. پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے گا وہ. اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل. اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل. اب وہ تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھہر جائے گا وہ. اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل. اب وہ تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھہر جائے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. فیس بھرنے کے لیے جیب میں پیسے بھی نہ تھے. جن دنوں میر کا دیوان خریدا ہم نے. یہ ایک خالص شاعر کا شعر ہے جس کا نام ہے اجمل سراج.
اجمل سراج کے بعد حاضر محفل تیز رفتاری سے مشارہ آگے بڑھاتے ہیں. ہماری آج کی اس فہرست میں مزاح کے 3 شاعر شامل ہیں. ایک اپنا کلام پڑھ چکے حیدر حسنین جلیسی، اور اب میں جس شاعر کو مدعو کروں گا ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے. طنز و مزاح میں طنز کسے کہتے ہیں اور مزاح کو کس طرح اس میں آمیز کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان پھکڑ پن کو کس طرح منہا کیا جاتا ہے، یہ باریکی سعید آغا بہت خوبی سے جانتے ہیں. میں درخواست گزار ہوں سعید آغا سے تشریف لائیں، کلام پیش کریں. جناب سعید آغا. خدا کا شکر کیجئے، روس کے ٹکڑے ہوئے جب سے نئے کچھ ملک تو جاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. نئے کچھ ملک کو جاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. کبھی اسٹیشنوں پر آپ نے قلیوں کو دیکھا ہے، یہ سرخ روس سے بھاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. خدا کا شکر کیجئے، روس کے ٹکڑے ہوئے جب سے نئے کچھ ملک تو جاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. ایک ایسا ایڈ دیکھا ہے میرے بچوں نے ٹی وی پر، ایک ایسا ایڈ دیکھا ہے میرے بچوں نے ٹی وی پر. عجب تکلیف میں ہوں میں کہ میرے 4 بچے ہیں. عجب تکلیف میں ہوں میں کہ میرے 4 بچے ہیں، جو مجھ سے پوچھتے ہیں کون سے والے ہیں 2 اچھے. حکومت کا یہ نعرہ ہے کہ 2 بچے ہی اچھے ہیں. واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ. ہاں، میں نے بھی اپنے شوق کا اظہار کر دیا. میں نے بھی اپنے شوق کا اظہار کر دیا. کل رات مجھ پہ خواب نے کیسا غضب کیا. جو آپ کہہ رہی تھی وہ سنتا تھا صرف میں، اور میں جو کہہ رہا تھا وہ بیوی نے سن لیا. واہ 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 واہ. اور میں جو کہہ رہا تھا وہ بیوی نے سن لیا. پلکیں بچھائے راہ میں وہ منتظر ملی. پلکیں بچھائے راہ میں وہ منتظر ملی. مدت کے بعد جب میں گیا اپنے گاؤں میں، مدت کے بعد جب میں گیا اپنے گاؤں میں، بچپن کے سایہ دار شجر سو چکے تھے سب. میں نے اسے بٹھا لیا مونچھوں کی چھاؤں میں. میں نے اسے بٹھا لیا مونچھوں کی چھاؤں میں. بڑے میاں سے بڑی بی نے کہہ دیا جل کر. بڑے میاں سے بڑی بی نے کہہ دیا جل کر، تم اس قماش کے ہوتے تو گفتگو کرتے. بڑے میاں سے بڑے بی نے کہہ دیا جل کر، تم اس قماش کے ہوتے تو گفتگو کرتے. وہ لے اڑی ہے تمہارے کماؤ بیٹے کو، اب اس کے گھر نہیں جانا بہو بہو کرتے. بہو بہو کرتے. یہ منیر نیازی کا شعر یاد آ جائے گا. میں کیسے دریا کا ذکر کرتا منیر صاحب. میں کیسے دریا کا ذکر کرتا منیر صاحب، کہ گرتے گرتے بدل کے گرتے گرتے سنبھل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک اور چنچی کا سامنا تھا منیر مجھ کو. میں ایک چنچی سے بچ کے نکلا تو میں نے دیکھا. اور آخری قطعہ پیش کر رہا ہوں. اندیشہ ہے پھر بھی میرے منہ میں خاک. اندیشہ ہے پھر بھی میرے منہ میں خاک. سنا ہے گوری چمڑی آنے والی ہے. اچھی ہے سرمایہ کاری لیکن سر مایہ کاری ضرب لگانے والی ہے. اچھی ہے سرمایہ کاری.
शुक्रिया। कभी स्टेशनों पर आपने कुलियों को देखा है जो सुर्खे रूस से भागे हुए मालूम होते हैं। ये शेर था सईद आगा का। तंज़ो मिज़ाह में आमेज अपना कलाम आपकी समाअतों की नज़र कर रहे थे। और हाज़िर महफिल, अब मैं जिस शायर को ज़हमत कलाम दूंगा उनका नाम भी कराची शहर से एक ताज़ाकार शायर की हैसियत से उभरा और पूरे पाकिस्तान में पहचाना गया। और इब्तिदा में जिस तरह टीन एज उम्र के जज्बों को आवाज दी, कराची से कोई नाम उभर के सामने आया तो वो नाम था। और उसके बाद उस नाम ने उससे बेहतर और उससे बढ़कर जिंदगी की मुख्तलिफ जिहाद को अपने अशार में सुमोने की कोशिश की, अपने अंदाज से, इस अंदाज से की वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हजरत खालिद मोइन। खालिद मोइन ताज़ाकार शायर, इस शहर की पहचान, कलाम पेश करेंगे जनाबे खालिद मोइन। किसी मिजाहिया शायर के बाद कलाम पढ़ने का तजर्बा कुछ ऐसा ही होता है जैसे बहुत अच्छे मीठे के बाद फीका पपीता पेश कर दिया गया। क्या कहना है? तो सईद आगा साहब की बात पढ़ना जो है एक बहुत मुश्किल काम है। मैं बार शेर अर्ज करता हूँ। काम करने से बड़ा काम भी हो सकता है, काम करने से बड़ा काम भी हो सकता है, आज घर बैठ के आराम भी हो सकता है। काम करने से बड़ा काम भी हो सकता है, आज घर बैठ के आराम भी हो सकता है, आराम भी हो सकता है। दिल की बातें ही निकल आए जरूरी तो नहीं, दिल की बातें ही निकल आए जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। मुझको उस शख्स से कुछ काम भी हो सकता है। दिल की बातें ही निकल आए जरूरी तो नहीं, मुझको उस शख्स से कुछ काम भी हो सकता है। मुझको उस शख्स से कुछ काम भी हो सकता है। क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, वरना इससे कोई बदनाम भी हो सकता है। क्यों ना तस्वीर में आंखों को अधूरा छोड़ूं, वरना इससे कोई बदनाम भी हो सकता है। सुनो अब हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल आए, सुनो अब हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल आए, कि एक रास्ते पे चलते चलते 100 रास्ते निकल आए, कि एक रास्ते पे चलते चलते 100 रास्ते निकल आए। और मोहब्बत की तो कोई हद, कोई सरहद नहीं होती, मोहब्बत की तो कोई हद, कोई सरहद नहीं होती। हमारे दरमियां ये फासले कैसे निकल आए, हमारे दरमियां ये फासले कैसे निकल आए। एक दो चार शेर है, लेकिन मैं बड़ा डरा हुआ भी हूं कि मौजूद जज हजरात यहाँ बैठे हैं, मौजूद वकला बैठे हैं, तो मैं लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड अर्ज कर दूं कि इसमें रदीफ अदालत ज़रूर है, लेकिन ये कोई सियासी अदालत या कोई और उस तरह की हकीकी अदालत नहीं है। महज ख्याल आराई के लिए इसमें रदीफ आ गई है। हाँ, शायद ज़मीर की अदालत ये हो सकती है। आप बेखौफ होके पढ़िए, बड़े दिल के हैं सारे जस्टिस भी और वकील भी, आप पढ़िए। शोर सा मच गया अदालत में, शोर सा मच गया अदालत में, क्या बयां दे दिया अदालत में। शोर सा मच गया अदालत में, क्या बयां दे दिया अदालत में। और इस्तिखारा न कर लिया जाए,
استخارہ نہ کر لیا جائے پھر مزہ آئے گا عدالت میں، استخارہ نہ کر لیا جائے پھر مزہ آئے گا عدالت میں۔ ایک غزل کے اور چند شعر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا اور کیا کیا۔ ایک عشق ایک دھمال کیا اور کیا کیا، ہم نے یہی کمال کیا اور کیا کیا۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا۔ کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا، ہم نے تو ایک سوال کیا اور کیا کیا۔ کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، تا دیر پھر ملال کیا اور کیا کیا، تا دیر پھر ملال کیا اور کیا کیا۔ دو چار کام چھوڑیے ہم نے تو عمر بھر، دو چار کام چھوڑیے ہم نے تو عمر بھر، کچھ بھی نہ حسب حال کیا اور کیا کیا، کچھ بھی نہ حسب حال کیا اور کیا کیا۔ اور ہر بار تجھ سے عشق نئی وحشتوں کے ساتھ، ہر بار تجھ سے عشق نئی وحشتوں کے ساتھ، اے یار خوش جمال کیا اور کیا کیا، اے یار خوش جمال کیا اور کیا کیا۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں اس غزل کا کہ تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں۔ یہ ہم سب کی زندگی کا ایک اجتماعی تجربہ ہے۔ تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا۔ تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا اور کیا کیا۔ رات آنکھوں میں کاٹنے والوں، تین چار شعر اس غزل کے کہ رات آنکھوں میں، اس کی کوئی فرمائش نہیں کی مجھ سے کسی نے، اور میرے واحد جاننے والے آپ دوستوں میں محمود انکل بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ غزل مجھے ویسے ہی یاد آ گئی کہ رات آنکھوں میں کاٹنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ دعائیہ غزل ہے آپ سب کے لیے کہ رات آنکھوں میں کاٹنے والوں شاد رہو آباد رہو، بار ہجر اٹھانے والوں شاد رہو آباد رہو۔ اور اگر نئی نسل یہاں بیٹھی ہے تو ان کے لیے، اور اگر جن کے دل جوان ہیں ان کے لیے بھی، کہ کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، پہلا ساون بھیگنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ کچی عمر میں کل کے دکھوں سے آج الجھنا ٹھیک نہیں، پہلا ساون بھیگنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ اور وہ حضرات جو ابھی بہت تازہ تازہ آئے ہیں، یعنی تاخیر سے آئے ہیں، ان کی نظر یہ شعر کہ اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، لیکن لوٹ کے آنے والوں شاد رہو آباد رہو۔ اب آئے ہو سارے دیے جب ایک ایک کر کے بجھ بھی گئے، لیکن لوٹ کے آنے والوں
शाद रहो आबाद रहो। और जो ये महफिल सजाते हैं, अदब की तहजीब की उनकी नजर है कि तीरा शबी की सब फाकी में, तीरा शबी की सब फाकी में, तेज हवा के बीचों बीच, गहरी तारीकी में और तेज हवा में। आप सब वकला हैं, आप सब जजीस हैं, आप भी यही काम कर रहे हैं, हम शोरा शायद हम भी यही काम कर रहे हैं। तीरा शबी की सब फाकी में, तेज हवा के बीचों बीच, अपना दीप जलाने वालों शाद रहो आबाद रहो। तीरा शबी की सब फाकी में, तेज हवा के बीचों बीच, अपना दीप जलाने वालों शाद रहो आबाद रहो। और आखिरी शेर अर्ज करता हूं, मैं ज्यादा चाहूंगा, इस शेर के साथ मेरा रिश्ता तो अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। मुमकिन है कि आपको भी अपनी माँ याद आए, चाहे हयात हो या गुजर गई हो। और हम सब के प्रोफेशन भी बाद वक्त इस तरह होते हैं कि बहुत रात गए लौटना, कि एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं। एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं। रात गए घर लौटने वालों शाद रहो आबाद रहो। एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं। रात गए घर लौटने वालों शाद रहो आबाद रहो। आप तमाम हजरात शाद रहें, आबाद रहें। वाह 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 वाह।